مونا عالم صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کا محور جو ہے وہ عمران خان تو موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کو بھی لنک کیا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب اس پر خاموش ہیں، عمران خان بھرپور جواب دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو وفاقی حکومت سے؟ دیکھیں بالکل نواز شریف صاحب اگر پہلے خاموش تھے اور اب جب وہ سامنے آئے ہیں تو میری تو اس پہ اطلاع یہی ہے کہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھیں اب آپ خوش ہوں کہ ہم جنرل فیض کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے اور ثاقب نثار صاحب بھی اب اگلے ہیں جو کہ پکڑ میں آنے والے ہیں. تو آپ کے جو پرائم جن سے آپ کو پرابلم پرائمری آپ کے لوگ تھے جن کو آپ اکیوز کرتے تھے وہ تمام تر اکیوز جو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. تو اب آپ بھی چپی تھوڑی توڑیں. بہرحال یہ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب اور اس کا بہت بڑا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پاپولیرٹی کا کیونکہ بہت بڑا ایک فقدان آ گیا ہے وفاقی حکومت کے پاس، اس کو واقعی کہ اگر کسی کا ووٹ ہے یا کسی کی پاپولیرٹی ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو وہ سب سے زیادہ نواز شریف صاحب کی ہے. تو اس کو واپس اٹریکٹ کرنا یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ خاص طور پہ کم سے کم جو پی ایم ایل این کے اپنے ووٹر سپورٹرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نواز شریف صاحب سے سب سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کو واپس راغب کیا جائے جماعت کی طرف اور ان کی پشت پناہی حاصل کی جائے حکومت کی طرف سے حکومت کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرپس تھا پریس کانفرنس کا. اور سوال اٹھانا میرا خیال ہے فطری بات ہے کہ اگر وہ چپ تھے اور نواز شریف صاحب نہ صرف چپ تھے بلکہ جو کابینہ جو بلکہ قومی اسمبلی میں ہونے والا بجٹ پہ اجلاس تھا باقاعدہ لکھ کر عرضی دے کر نواز شریف صاحب نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو پائیں گے. اپنے پروگرام میں نے تو تقریباً تمام ہی ان کے جو وفاقی وزراء ہیں ان سے آن ریکارڈ بھی پوچھا ہے اور آف ریکارڈ بھی پوچھا ہے. آف ریکارڈ تو ان کا ملتا جلتا جواب ہے جو کہ ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہے وہ خوش نہیں ہیں اور حکومت اس طرح سے نہ بنی ہے نہ اس طرح سے چل رہی ہے جیسے کہ ان کی اپنی خواہش تھی اور وہ ابھی بھی خاصے ان کے دل میں کچھ رنجشیں ہیں جو کہ ان ایڈریسڈ ہیں. آف ریکارڈ تو یہی جواب ملتا ہے لیکن آن ریکارڈ وہ کہتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. سیدھی بات ہے کہ جب پوچھا جائے کہ آپ ایٹ لیسٹ بجٹ اجلاس میں تو نواز شریف صاحب کو ہونا چاہیے تھا جو ان کے اپنے ہی بھائی کی حکومت کا پیش کردہ بجٹ کا اجلاس ہوا اس میں کیا ایسی مصیبت آن پڑی نواز شریف صاحب نے لکھ کر اپنے آپ کو اس سے دور کیا اور کہا کہ میں اس میں شامل بھی نہیں ہوں گا. تو بہرحال یہ باتیں ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں اور سب کے سامنے ہیں. صرف مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قیاس سرائیوں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ تو مونا صاحبہ سمجھتی ہیں کہ فیصلے سارے وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو اون نہیں کر رہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی فیصلوں کا محور نواز شریف ہی ہیں، شہباز شریف کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، یہ سارے فیصلے کر نواز شریف ہی رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. اگر وہ فیصلے کر رہے ہوتے تو وہ اپنے آپ کو دور تو نہ کرتے نا. فیصلے وہ کر رہے ہوتے تو وہ تو پھر خوش ہوتے کہ سارے فیصلے ان کے کیے جا رہے ہیں. بلکہ گورنمنٹ اور حکومت اس طرح سے نہیں چل رہی جیسے کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. اس کا جو طرز سیاست تھا وہ ان کے 90 کی دہائی کے تمام تر طرز سیاست سے بالکل الگ تھا، منفرد تھا. اور وہ واقعی ایک ان کی جو اپروچ تھی سیاست میں 2013 والی ان کی حکومت کے دوران بطور وزیر اعظم وہ ایک لیفٹسٹ کی اپروچ تھی نواز شریف صاحب کی. اور بالکل ایک آپ سمجھیں ایک بریز آف فریش ایئر تھا جو کہ نواز شریف صاحب کا طرز سیاست 13 میں تھا. اس چیز سے تو بہت دور ہیں شہباز شریف صاحب اور وہی چیز نظر آ رہی ہے بہت کھل کے نظر آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب اور دونوں کا جو طرز سیاست ہے وہ 180 ڈگری کا ان میں فرق ہے. گویا یہ بھائیوں میں قربت ہے، دونوں بھائیوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے اور کئی باتوں پہ ایک دوسرے کو مطلب جو ایک ان کا فیملی بانڈ ہے وہ کئی لوگ چاہتے ہیں سیاسی طور پر کہ وہ ٹوٹ جائے اور وہ اس طرح سے نہ ہموار ہو. ان کے حریف بھی خاص طور پر بہت چاہتے رہے کہ جی یہ دو شاید الگ الگ پارٹیز بنا لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ان کا جو سیاسی اپروچ ہے وہ بالکل فرق ہے. نواز شریف صاحب کے بالکل اس وقت نہ ڈیسیژنز ہیں نہ وہ کوئی ایسا انپٹ دیتے ہیں. ہاں وہ عوام کا بھلا چاہتے ہیں، وہ ریلیف چاہتے ہیں کہ عوام کو ملے تاکہ یہ کہ ان کو کیونکہ پوسٹر بوائے بنا کر پیش کیا گیا تھا اس مرتبہ الیکشن میں تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی اس کے بدلے کم سے کم کچھ تو میری پالیسیز کی یا میرے جو ان کی سوچ ہے ووٹ کو عزت دو والی کچھ تو اس کی جھلک نظر آئے حکومت میں یا حکومت یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن سے پہلے بیانیہ تھا وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کی جھلک جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. کھیلداز کوہستانی صاحب یہ فرمائیے گا یہ فیصلے آپ بھی اجلاسوں کے اندر شریک ہوتے ہوں گے لازمی طور پر جہاں پر نواز شریف صاحب ہوتے ہیں، آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی نواز شریف صاحب سے اور یہ جتنے فیصلے اس وقت وفاقی حکومت کر رہی ہے یہ نواز شریف صاحب جو ہے اس کی حتمی منظوری دے رہے ہیں یا یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب ہی کر رہے ہیں جو فیصلے ہو رہے ہیں؟
دیکھیں ایسے تو نہ کہیں کہ آخری ملاقات کب ہوئی، ملاقاتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اور جو لیکن آپ کی اور ہماری ملاقات میں آج بڑا خلل آ رہا ہے کھیلدار صاحب، اور یہ یقینی طور پر جو فائر وال آپ لگا رہے ہیں نا، یہ اسی کو بھگت بھی رہے ہیں آپ۔ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب کے حمایت اور وفاقی حکومت کو شامل نہیں ہے، جب نواز شریف صاحب نے کل گفتگو کی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو جو 84% ہے ان کو 50 ارب کی سبسڈی دی ہے، اور ان کو جو جیسے بل کم آئے، انہوں نے اس حکومت کی کارکردگی اور اس کا اظہار کیا ہے۔ تو باقی وزیر اعظم ڈے ٹو ڈے بزنس جو ہے وہ خود ہی دیکھتے ہیں، پوری جو اس کا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر وہ فیصلے کرتے ہیں، جہاں پہ ان کو نواز شریف صاحب کی اپنے قائد کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ضرور لیتے ہیں، اور بالکل ان کی پوری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ان کی حمایت اور ان کی سرپرستی اس میں شامل ہے۔ باقی ظاہر ڈے ٹو ڈے جو پرائم منسٹر کا اپنا کام ہے وہ پرائم منسٹر ہی کرتے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، مونا نے بھی کافی چیزیں آپ کو بتائی کہ ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، آپس میں کوئی کوشش کی گئی ہے، 30 سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا شین نکلے گی، یہ ہو جائے گا، نون نکلے گی، وہ جو کہنے والے وہ سب ختم ہو گئے۔ نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ اقتدار سے نکالا گیا اس بات پہ کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو جائے گی، مگر نواز شریف جب بھی آیا طاقتور بن کے آیا ہے، اور آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور نواز شریف ہے۔ مونا نے صحیح کہا، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں اس ملک کے عوام کو ریلیف دیا جائے، مہنگی بجلی ہے، مہنگائی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ اتنے سالوں کے اندر نواز شریف صاحب اتنے خاموش بھی تو کبھی نہیں رہے۔ نواز شریف صاحب بالکل خاموش نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات، آپ نے جنرل فیض کے حوالے سے بات کی، دیکھیں نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور اللہ نے اس کو سرخرو کیا۔ وہ سارے کردار جو ہے بے نقاب بھی ہوئے، سارے قوم کے سامنے بھی آ گئے جنہوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، ناانصافی کی، زیادتی کی، یہ عمرانیہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا، یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ جو جنرل فیض کے خلاف میں سمجھتا ہوں پاک فوج کا ایک انتہائی ایک خوش آئندہ قدم ہے، اور اس کو سب سراہ رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ ان کے ادارے کے اندر وہ رہتا ہے۔ اچھا جنرل فیض کے حوالے سے میں پروگرام کے اگلے حصے میں کھیلداس کونی صاحب بات کرتا ہوں، میں اگلے حصے میں اسی پر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ آئی ایس پی آر جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس کے اندر بتایا تھا کہ سیاسی تعلق تھا، اور سارے کہتے ہیں کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے روز پریس کانفرنس کر کے اس کو لنک کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور لنک کر رہی ہے کہ اب 9 مئی کے اہم کردار سامنے آ جائیں گے، اب سب کچھ بے نقاب ہو جائے گا۔ تو مسلم لیگ نون کو کیا بتایا گیا ہے، کیا تفصیلات ان تک پہنچی ہیں، اس پر بات کریں گے، اور پی ٹی آئی کے لیے کتنی بڑی مشکلات اب یہ گرفتاری لا سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔